حامد و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک شاعر کہتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ حضرات محترم، بطور برکت ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس وقت پورے عالم میں بہت سارے مقامات پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف کوئی ریئیکشن کرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ امن کی خلاف ہے۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں اور ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ثبوت تو کہیں سے نہیں ہے۔ نہ کبھی قرآن مقدس میں کسی مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا اور اس کے رسول کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے، اور نہ ہی کہیں حدیث میں، شریعت میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی کچھ آیتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، وہ لعنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ شخص واجب القتل بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ چن چن کے قتل کر دیے جائیں، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طور پر کاٹ دیے جائیں، اور ینفوا من الارض، یا ان کو وطن سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جو شخص فسادی ہو، زمین میں فساد پھیلائے، اس کے لیے قتل کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قوم کے اندر امن باقی نہیں رہے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، بد امنی آ جائے گی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے فسادی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو ہمارے آقا کی شان میں توہین کرے، جو ہمارے آقا کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے، یا طرح طرح کے الفاظ ایسے استعمال کرے جس سے گستاخی ثابت ہو، تو کیا یہ امن باقی رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب مسلمان برداشت نہیں کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، اور اس سے امن برقرار نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آگے کو کوئی بھی ہمارے نبی کے شان میں کوئی جملہ بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقامات پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا کر بات نہ کرو جس طریقے سے ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو، کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرات محترم،
اس میں صرف آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہ کرو، کہ یہ بھی سوء ادب ہے، اور سوء ادب یہ کیا ہے؟ توہین کی طرف لے جاتا ہے، اور توہین بالرسول کفر ہے۔ اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْبَطُ الْعَمَلَ إِلَّا الْكُفْرِ، اعمال کو کوئی بھی چیز برباد نہیں کرتی مکمل طور پر سوائے کفر کے، یعنی اعمال جو عقارت ہوتے ہیں وہ کفر ہی سے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سے بھی بے ادبی یہ کیا ہے؟ کفر کو مستلزم ہے، اور جب کفر پایا جائے گا تو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْكَافِرُ يُقْتَلْ، اور کافر کو کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جلد 1-2 ہے، صفحہ نمبر 194۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بنایا ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں تو دردناک عذاب انہی لوگوں کے لیے جو ہمارے آقا کو تکلیف پہنچائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، دردناک عذاب کا مستحق کون ہے؟ وہی جو سرکار کی توہین کرے، سرکار کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو تکلیف پہنچائے۔ لعنت کا مستحق کون ہے؟ وہی ہے جو ہمارے آقا کو تکلیف پہنچائے۔ اسی طریقے سے ہمارے رب نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، راعنا یہ لفظ اس کے اندر 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ معنی بھی ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور ایک یہ معنی بھی ہے کہ چرواہے کو بھی راعی کہتے ہیں۔ تو منافق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولتے تھے تو بطور استہزاء بولتے تھے، اور اس سے مراد وہ لوگ راعی چرواہا لیتے تھے۔ تو ایک لفظ کے اندر 2 معنی ہیں، ایک صحیح بھی ایک غلط بھی ہے، اور صحابہ کرام جب بھی بولتے تھے تو اس سے توجہ الینا والا معنی لیتے تھے، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن خداوند قدوس نے یہاں پر کہا کہ یہ ایسا لفظ بھی استعمال مت کرو جس کے اندر دوسرے معنی کا شبہ ہو، جس کے اندر ایک ایسا معنی بھی پایا جاتا ہو جس سے ہمارے نبی کی گستاخی ہو سکے۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین تہاونوا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وسبوہ، یہ جو وللکافرین عذاب علیم ہے، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی، وسبوہ، اور آپ کی شان میں بری بات کہی۔ تو راعنا بول کر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، ہمارے نبی کے بارے میں بری بات کہے، ایسا شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر عہد و پیمان کے بعد
وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع کریں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، یقیناً ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب کیوں لڑو، لڑنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، لعلہم ینتہون، اس امید پر کہ وہ سدھر جائیں، باز آ جائیں۔ تو یہاں پر عہد و پیمان کو توڑنا، ظاہر سی بات ہے جب عہد و پیمان توڑ دیا جاتا ہے تو بدامنی لازمی ہوتی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی عہد و پیمان ہو جائے اور دوسرے ملک والا اس عہد و پیمان کو توڑ دے تو ہندوستان کی حکومت برہم ہو جائے گی اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے مذہب کے بارے میں اگر بولتے ہیں تو وہ مذہب والا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر وہ تمہارے دین میں طعن و تشنیع کریں تو اب تم کیا کرو، ان سے لڑو۔ کب تک لڑو؟ جب تک کہ وہ سدھر نہ جائیں۔ تو جب وہ شخص جو دین میں طعن و تشنیع کرے، دین کے بارے میں کوئی بات بولے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جس کے صدقے میں ہمیں دین ملا، اگر اس کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے، اگر اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تو کیوں کر قتل کرنا جائز نہ ہوگا، اور کیوں کر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ یقیناً اجازت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک آیت، ایسی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں بالکل واضح انداز میں اگر اس کی تفسیر دیکھیں ہم تو بالکل واضح انداز میں معلوم ہو جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری کہ کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے ذکر سے، اس نصیحت سے بہکا دیا جو میرے پاس آئی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً اور شیطان انسان کو بے مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین اور تفسیر خزائن العرفان، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ بات ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امیہ بن خلف کی اور عقبہ بن ابی معیط کی بہت گہری دوستی تھی۔ ان دونوں میں بہت گہرا دوستانہ تھا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ابی بن خلف نے عقبہ بن ابی معیط کو اکسایا، اور ابی بن خلف کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے ہمارے آقا کی شان میں توہین کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، اگر تو مجھے مکہ کے باہر ملا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرات محترم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں بھی ان کفار کی ایذا رسانیاں چالو رہیں، جاری رہیں۔ آخر کار جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس بدر میں عقبہ بن ابی معیط بھی گیا تھا،
یہ گرفتار کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے گرفتاری ہی کی حالت میں اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرات محترم، اگر گستاخ رسول واجب القتل نہیں ہے تو ہمارے آقا نے یہاں اس کو قتل کیوں کیا؟ اور قرآن مقدس کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ حسرت و افسوس کرے گا کہ اے کاش میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، آج میں اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ ایسے شخص کو کے بارے میں ایک ہی بات کہیں گے ہم، گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں جینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہی کے عشق میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك۔